وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، انہوں نے کہا تمہارا رب بھی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اس کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، بے شک اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنگ سار کر دیں گے، یا وہ واپس تم کو اپنے دین میں لے آئیں گے اور پھر تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے۔ تو آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 اور 20 کا بیان ہے۔ کل آیت نمبر 18 کے اوپر بات مکمل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی تھی کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور جو اولیاء اللہ کے دروازے یا دہلیز پر بیٹھ جائے فرما بردار بن کر، خدمت گزار بن کر، با ادب بن کر، تو جو اولیاء اللہ کے اوپر انوار و تجلیات اور فیوز و برکات نازل ہوتی ہیں، وہی انوار و تجلیات اور فیوز و برکات ان کی دہلیز پر بیٹھنے والوں پر بھی ہوتے ہیں، بھلے وہ کوئی کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اور کل اس موضوع کے اوپر ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ اب آج آگے آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 آگے یہ فرمایا گیا، اور اس سے پچھلی آیات میں یہ بیان ہوا تھا، کل سے پچھلے بیان میں، کہ اولیاء اللہ یہ وہ پاک اور مبارک جماعت ہے جس کے لیے اللہ تعالی ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو تقدیر کا نظام چل رہا ہے، قدرت کا، ان اولیاء اللہ کی خاطر اپنے تقدیر کے نظام کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 19 اور 20 آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا
تاکہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ابھی صبح آ کر سوئے تھے، تو آپس میں پوچھنے لگے یار کتنی دیر سوئے ہو، لگتا ہے سارا دن گزر گیا۔ کسی نے کہا ایک دن سوئے ہیں، کسی نے کہا نہیں ایک دن بھی نہیں، تھوڑا سا ٹائم سوئی ہیں، تھوڑی دیر، ایک دن سے بھی کم سوئی ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ تو 309 سال سوتے رہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک دن سوئی ہیں، کیونکہ وہ ایک دن پہلے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے، قتل سے بچنے کے لیے بلکہ ایمان کو بچانے کے لیے وہ اس بادشاہ سے چھپے تھے غار کے اندر۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی سو کر اٹھے ہیں۔ یہ بڑا تفصیل سے پیچھے بیان گزر گیا، پچھلے 10 دن سے 12-15 دنوں سے یہی سورۃ الکہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ تو بہرحال ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ابھی کتنی دیر ٹھہری ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہری ہو۔ چلو اب ایسا کرو، کسی کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ غور کرے، کیونکہ دقیانوس بادشاہ کی حکومت تھی، تو کوئی پاکیزہ کھانا ملے تو وہ کھانا لے کر آئے تمہارے لیے جون سا ہے، تو اور اس طریقے سے جائے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ تو ہمیں پکڑ لے گا اور قتل کروا دے گا، اور اگر یہ لوگ ہم پر غالب آ گئے تو یہ ہمیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، کیونکہ ہم بتوں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ یا وہ واپس تمہیں اپنے دین میں لے آئیں گے اور پھر تم ہرگز فلاں نہ پا سکو گے، وہ تمہیں مجبور کر دیں گے اپنے دین میں واپس لانے پر۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ اب ان آیتوں کی جو آگے تفسیر ہے کہ جس طرح ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی واسطے کے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، یہ بھی ذکر پیچھے بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے ان اولیاء اصحاب کہف کو۔ تو ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، اور ان کے کانوں پر نیند مسلط کر دی تھی تاکہ کوئی باہر کی آواز ان کو ڈسٹرب نہ کر سکے اور وہ سوتے رہیں، اور ان کو بغیر کھلانے پلانے کے زندہ رکھا تھا کہ 309 سال وہ بغیر کھائے اور پیے زندہ رہے، 309 سال، اور پھر ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ تو اسی طرح ہم نے ان کو اس نیند سے اٹھا دیا جو بظاہر دیکھنے میں ایک موت نظر آتی تھی، موت کی مانند تھی، تاکہ یہ لوگ اب ایک دوسرے سے سوال کریں اور آپس میں ایک ڈسکس کریں کہ بتاؤ ہم کتنی دیر سوئی ہیں۔ کوئی کہے گا 2-4 گھنٹے، کوئی کہے گا 5-6 گھنٹے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان کو 300 سال گزر چکی ہیں، 3 صدیاں گزر چکی ہیں سوئے ہوئے۔ جس بادشاہ کے ڈر سے یہ خوف سے بھاگے تھے، اس کو تو مرے ہوئے بھی 300 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد کتنے بادشاہ آئے اور کتنے چلے گئے۔ اب تو بیدروس نام کا ایک بادشاہ حکومت کر رہا ہے جو ان سے۔ تو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہاں پر یہ سوال کرے کہ بھئی ان کو اٹھانے کا مقصد کیا صرف اتنا ہی تھا کہ وہ اس چیز کے اوپر ایک ڈسکس کریں کہ وہ کتنی دیر تک سوئے رہے، اور انہوں نے یہ ڈسکشن کی آپس میں، یہ بحث ہوئی وہاں پر جو آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔
تو اس بات سے کچھ بعید بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ وہ یہ ڈسکس کریں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ مدت کے اوپر بحث کریں گے، ایک کہے گا اتنے گھنٹے میں، ایک کہے گا اتنے گھنٹے، ایک دن ہوئے، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے راز ظاہر ہوں گے. اور اب ان کو عجیب و غریب باتیں معلوم ہوں گی. یہ بھی سارا پیچھے تفصیل سے پڑھائی ہیں جو ان سے. تو اصل چیز یہ تھی کہ اب یہ لوگ اپنے رب کی قدرت سے تقریباً 300 سال تک سوتے رہے. 300 سال تک. دقیانوس جو ہے وہ تو ہلاک ہو چکا تھا. اس کے بعد کئی سلطنتیں آئیں اور کئی چلی گئیں. اور اب جس بادشاہ کی سلطنت تھی وہ بیدروس نام کا ایک مومن اور صالح بادشاہ تھا. مگر ہوا یہ کہ اس کے زمانے میں ایک فرقہ واریت کا طوفان اٹھا اور لوگ اس کے اندر اس بحث میں چلے گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں اور قیامت کا دن جو ان سے یہ قائم ہو. اب وہ ایک نیک بادشاہ تھا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا کوئی ایسی نشانی دکھا جو قیامت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر دلیل ہو. یا اللہ کوئی ایسی نشانی عطا فرما. یہ جو میرے دور حکومت میں یہ جو لوگ آپس میں بحث رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب ادھر جب بیدروس نے یہ دعا مانگی جان سے یہ، تو اس کی دعا مانگنے کے بعد ہوا یہ کہ یہ وہی وقت تھا جب اس نے کہا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا تاکہ یہ جو ایک نیا فرقہ میرے دور حکومت میں پیدا ہو گیا ہے یہ مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ قیامت کے منکر ہیں. تو اب ادھر اس نے یہ دعا مانگی اور ادھر وہ جو اصحاب کہف 300 سال پہلے اس غار میں سوئے تھے، اب اسباب کے ساتھ اسباب جڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو بیدار کر دیا. وہ 3 صدیوں کے بعد وہ جاگ اٹھے، وہ بیدار ہو گئے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. تو ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھئی کیا بات ہے، آج روز تو ہم 2-4 گھنٹے سوتے تھے، لگتا ہے آج 5-6 گھنٹے سو گئے، تھوڑا زیادہ سو گئے ہیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. ان میں سے ایک کہنے لگا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. انہوں نے کہا یعنی ہم یہاں سوتے رہے ایک دن یا شاید نہیں، ایک دن بھی نہیں، ایک سے کم. او بعض یوم. آخر طے ہوا کہ یہ بحث چھوڑو، یہ کس بحث میں پڑ گئی ہو کہ کتنی دیر یہاں پر رہے ہو، کتنی دیر نہیں سوئے ہو. بہت زیادہ سوئے ہوں گے تو ایک دن سو گئے ہوں گے. مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو تو سوئے ہوئے 300 سال گزر چکے تھے، 3 صدیاں گزر چکی تھیں، 309 سال گزر چکے تھے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ. اب ان میں سے کچھ کہنے لگے بھی تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو. چھوڑو اس بات کو، یہ کس بحث میں پڑ گئی ہو، رب جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئیں ہیں. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. کسی اپنے ساتھی کو جو ہے وہ سکے دے کر بھیجو شہر میں تاکہ کھانا لے کر آئے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ.
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، مگر یہ دیکھ لینا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس غار میں چھپے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ مگر ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ تو بادشاہ رہا ہی نہیں، ہم تو یہاں 309 سال سوتے رہے ہیں، ہم تو یہاں 3 صدیاں سوتے رہے ہیں، اس غار میں اللہ نے ہمیں سلا دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو صبح ہی آئے ہیں، تو وہی جو دقیانوس ہے یہ تو ہمیں مروا دے گا اگر اس کو پتہ چل گیا کہ ہم اس غار کے اندر آ کر چھپے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے جو یملیکھا تھے انہوں نے ان کو بھیجا جون سے کہ آپ جاؤ اور کھانا لے کر آؤ۔ اب جب وہ شہر میں آئے تو شہر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ دیکھا تو شہر کے آثار لاہور جیسا 50 سال پہلے تھا آج ویسے ہی ہے۔ 50 سال پہلے والا بندہ، جو 50 سال پہلے بندہ مر گیا تھا، وہ اگر آج زندہ ہو جائے تو وہ لاہور کو پہچان لے گا، کہے گا یہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ تو 309 سال کے بعد جاگے تھے۔ اب وہ آیا، اس نے کہا یار یہ میں تو صبح تو شہر کو چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی نیا ہی شہر ہے، یہ تو کوئی نیا ہی شہر ہے، میں تو صبح یہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ اور دوسرا اس نے دیکھا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ادب سے، محبت سے، نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، پرانا چہرہ ہی کوئی نہیں، پرانا لباس ہی کوئی نہیں، پرانا دین اور مذہب ہی کوئی نہیں، پرانے شہر کی عمارتیں کوئی نہیں۔ میں تو صبح ہی آ کر ہم سوئے تھے، یہ شہر کیسے بدل گیا؟ ہم تو غار میں چھپے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو اس غار میں سلا دیا تھا جس کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، اور وہ 3 صدیاں سوتے رہے ہیں۔ بھئی کل جب ہم صبح آ کر غار میں سوئے ہیں تو جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا تھا اور ان کی تعلیمات کا ذکر کرتا تھا، یا ایک اللہ وحدہ لا شریک، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ آج کیا 4-5 گھنٹے میں ساری دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ ہر طرف وہ دقیانوس اور وہ بتوں کو پوجنے والے وہ کدھر گئے سارے جو ان سے ہیں، اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں۔ اب یملیکھا کو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، وہ حیران پریشان، یہ 4-5 گھنٹے پہلے تو ہم غار میں جا کر سوئے ہیں، یہ ہوا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک ہوٹل کے اوپر گئے، ایک نان بھائی کی دکان سے، اس سے روٹی خریدی۔ اب جب اس کو سکہ دیا، اس نے جب سکہ دیکھا سونے اور چاندی، قیمتی جواہرات، اس نے کہا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سکہ، اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ تو بتا رہی ہے کہ یہ 300 سال پرانا سکہ ہے، 300 سال پرانا سکہ۔ اس نے فوراً یملیکھا کو پکڑ لیا اور حاکم وقت کے سامنے پیش کر دیا۔ حاکم وقت کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگے، یہ سکہ تو ہم سنتے ہیں کہ 300 سال پہلے کوئی بادشاہ تھا، اس وقت یہ سکے چلا کرتے تھے، سونے کی اور یہ قیمتی جواہرات کے سکے۔ اس نے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے کہا یہ بندہ، اس کے پاس اس طرح کا ایک سکہ، یہ روٹیاں اور سالن لینے آیا تھا جو ان سے۔ بہرحال یملیکھا نے پھر بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ اب ظاہر ہے جب انہوں نے، جیسے ان کو نہیں پتا تھا کہ میں 300 سال غار میں جو میرے باقی ساتھی تھے ان کے ساتھ میں سوتا رہا ہوں، یملیکھا کو، اپنے باقی ساتھیوں مکسلمینہ، یملیکھا، مرتونس، بیبونس، ساری، نونس، کشفی، تنونس، زو نوانس، 7واں ان کا کتا، 8واں کتمیر۔ اب بادشاہ جب یہ سنے گا تو کیا وہ یقین کرے گا؟ اس نے یقین ہی نہیں کیا۔
خیر بادشاہ نے کہا کہ بڑے بڑے جو حکام تھے اور سمجھدار لوگ تھے ان کو ساتھ لیا اور غار کے اوپر پہنچا، اور پھر بادشاہ کی اصحاب کہف سے ملاقات ہوئی۔ اب بادشاہ جو ان سے، کیونکہ اب اس بادشاہ کو تو گزرے ہوئے 300 سال گزر چکے تھے جن سے یہ صبح بھاگے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ صبح بھاگیں، اس کو تو مرے ہوئے 300 سال، کئی سلطنتیں گزر گئیں، بادشاہ گزر گئے۔ تو اب اس بادشاہ یہ نیک تھا، مومن تھا، صالح تھا، اس کے دور میں وہ جو مسئلہ اٹھا کہ نہیں مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اس نے دعا مانگی بیدروس نے کہ یا اللہ کوئی ایسی دلیل عطا فرما کہ میں یہ جو گمراہ فرقہ ہے میں اس کو بھی سیدھے راستے پر لا سکوں، کہ نہیں اللہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کے پر قادر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اب وہ جو بادشاہ تھا بیدروس، وہ اپنے لوگوں کو کہنے لگا کہ جو رب ان بزرگوں کو 300 سال تک سلانے کے بعد دوبارہ سے اٹھا سکتا ہے، سلانے کے بعد دوبارہ سے اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت والے دن مردوں کو بھی زندہ فرما سکتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، وہ اللہ کے حکم سے وہ اولیاء اللہ پھر سے جا کر سو گئے۔ تو بادشاہ کے حکم کے اوپر جو ہے غار کے دروازے کے اوپر ایک مسجد بنا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے دروازے کے اوپر جو ہے ایک مسجد بنا دی جائے جون سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ اپنے ساتھ وہ جو دقیانوس کے زمانے کا سکہ لے کر گئے تھے، اور انہوں نے وہ سکے اپنے سرہانے کے پاس رکھ لیے تھے، اور 300 سال کے بعد جب جاگے تو انہوں نے وہ سکے دوبارہ سے اٹھائے اور بازار جا کر کھانا لینے چلے گئے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جو مفسرین لکھتے ہیں کہ مسافر جو سفر کرے تو اس سفر کے خرچ کے لیے کوئی پیسہ یا کوئی زاد راہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اس کو وہ اپنے پاس رکھنا جائز ہے۔ اسباب ساتھ رکھے اور اللہ کے اوپر توکل کرے، اصل چیز اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔